ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، سمجھوتا ہو تو پھر اشک ندامت سے رقم ہو، اعلان بغاوت ہے تو خون سے لکھا جائے۔ اہلیان حاصل پور، عمائرین جماعت، قائدین جماعت، آج کی APC میں مشہور ہوں رضوان رشید کبو صاحب کا کہ آپ نون کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں، تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ میں مشہور ہوں معزز کمال بیس کا کہ آپ پیپلز پارٹی کے تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور ضلع بلان تحریک میں ایک رہنما کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے میں مشہور ہوں کاشف ایاز صاحب کا کہ آپ PTI کے تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو PTI کے دوسرے عہدیداران ہیں میں ان کا بھی مشہور ہوں، حاجت خالد صاحب کا، معذرت کے ساتھ ایسے بھائی آپ کو ٹائم دینا تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن جس طرح کی تشریف بن گئی ہے ڈاکٹر منصور صاحب نے جس طریقے سے بات کر دی یہ ایک اچھی بات نہیں تھی، مجھے کہنے میں کوئی آپ نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم بناؤ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اجاڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ آپ بناؤ یہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی اور جن لوگوں نے ظلم کیا کہ اسمبلی کے طور پر ہمارا حق نمائندگی ادا نہیں کیا، ہم انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی سے ڈھانگ پہ دو، ماضی چھڑ دو، لیکن آئندہ واسطے ساڑھے حقوق کی جنگ لڑو۔ یقیناً ہم لوگ اکٹھ چاہتے ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں ذوالفقار علی قائدخانی کا بہت بڑا کردار ہے، مجھے کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے اور مجھے موٹیویٹ نہ کرتے تو ممکن ہے کہ آج یہ تقریب نہ ہوتی۔ اس تقریب میں ہم نے مذہبی جماعتوں کے ہیڈز موجود ہیں سارے کے سارے، جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے عبدالباری جیل صاحب تشریف لائے، اسی طرح ہمارے عظیم حاصل پوری صاحب جماعت اہل حدیث کی انتظامیہ کر رہے تھے، اسی طریقے سے نعیم جھومن صاحب، ارشد برایا صاحب اور دوسری مذہبی جماعتوں کے قائدین یہاں پر تشریف فرما تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات کی، چیمبر آف کامرس سے لوگ موجود تھے، ٹریڈ یونین سے لوگ موجود تھے، میرے بھائی اصغر شہیدی صاحب جو یونین کے عہدیدار ہیں اور میں نے لکھا ہوا تقریر کرنی ہے، لیکن حالات ایسے بنے ہوئے کہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے بجائے اس کے انتشار کی۔ یہ APC تھی، APC میں عوام کو نہیں بلایا گیا، آپ لوگ جو آئے ہیں یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ میں فیصل بٹی کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے ٹیچر ایسوسی ایشن کے جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں بھائی نہیں صاحب وہ تشریف آئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو عہدیداران تشریف آئے ہیں، اسد بابا صاحب تشریف آئے ہیں، یہ جو پرائیویٹ ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک جو تنظیم ہے، اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پر قائدین موجود ہیں میں سب کا مشہور فردن فردن سب کے نام لینا ممکن ہے یہ کوئی کمی رہ جائے، اور خصوصاً خاص طور پہ میں مشہور ہوں چاروں پریس کلب کے صدور کا مشہور ہوں۔ حاصل پور میں 4 پریس کلب موجود ہیں، مرکزی پریس کلب کے صدر یوسف فہیم صاحب میں ان کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے پریس کلب حاصل پور تحصیل پریس کلب حاصل پور جس کے صدر فیاض کھوکر صاحب ہیں میں ان کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے سٹی پریس کلب کے صدر ریحان عباسی صاحب کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے سٹی کلب جو اول ہے کھلی گروپ اس میں میں کھلی صاحب کا مشہور ہوں کہ یعنی کہ چاروں کے چاروں پریس کلب کے صدور یہاں پر موجود ہیں، اور ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ یہ APC میں نمائندہ بلاک تھا کہ جس میں ان بڑوں میں بیٹھ کر ایک ترتیب دینی تھی کہ ہم نے اس تحریک کو چلانا کیسے ہے۔ اور میں حاجی امین صاحب جو میرے بزرگ بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری وہ بھی تشریف فرما ہے، کیونکہ ایک بندے کو نمائندگی دی جانی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ سٹی کے پریزیڈنٹ الطاف بھائی نے پورے طریقے سے بات کی، ان کا میسج پورا انہوں نے پہنچایا، اسی طریقے سے نون لیگ کی بات ہوئی
काबली के दोस्तों को बुलाया गया था। एक मेरे भाई ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद हूँ, दूसरे ने कहा मैं रास्ते में हूँ, वो यहाँ पहुँच नहीं सका। उसका मोटरसाइकिल पंचर हुआ, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई, वो पहुंचा नहीं, लेकिन अकेले मैं भी अदा होना चाहिए था। उनकी तरफ से यहाँ पर जो वर्कर्स क्लास के लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से काबली में कोई बात करना चाहे तो आप भी बात कर सकता है। और यकीनन हमने ये जो बातें बनाई है, इसी तरीके से आज इस्लामी से मैंने यहाँ के तहसील के अमीर को बुलाया। तहसील के अमीर रास्ते में थे, वो पहुंचे नहीं, लेकिन उनकी तरफ से नुमाइंदगी की इमरान बुराया ने कि जो जनूबी पंजाब के शबाब मिली के प्रेसिडेंट हैं, और मैं मशहूर हूँ इसी तरीके से फारूक चौहान साहब का कि जो एप्टा के साथ अहदेदार हैं, बीमारी के बावजूद और अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो यहाँ तशरीफ आए, और जो शहर के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका इसलिए मशहूर हूँ कि यकीनन आप लोग सूद की हड्डी लेकर यूसुफ के खरीदारों में शामिल हो गए हैं। ये एक मुश्किल काज है, और इस मुश्किल काज के लिए हमने इकट्ठे होकर लड़ना है। तकरीरें हमें भी आती है और किसी पर दुश्मन तराजी भी करना आती है, लेकिन ये इकट्ठ की जरूरत है और सबके इकट्ठे जाने की जरूरत है। और इस इकट्ठ में हमने बाजी को नहीं दोहराना, आगे का लाया अगर लेना है। तो मैंने ये आज की जो तकरीर के लिए दोस्तों को दावत दी थी, तो वो ये दावत थी कि तकरीरें नहीं करनी, तजावीज़ देनी है। तजावीज़ देनी थी, चले कुछ दोस्तों ने तजावीज़ दी, जिसमें नई घुमन साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर दी। वो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने हासिलपुर के जिला के काज को हम सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से फैला दें। तो मैं प्रेस क्लब के जो चारों सदूर हैं, इनकी तंजीमों के जो अहदेदार हैं, उन लोगों से मैं मुल्तमिस हूँ, खुदा के लिए अपने जाती इख्तिलाफात को अपने पास रखिए, लेकिन इस काज के लिए मेहरबानी कीजिए, पूरी बात कीजिए और हासिलपुर जिले की बात कीजिए। और कुछ साहबी हज़रात मर्द के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, उनका जिन पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुक है, और अगर वो खुदा न खास्ता पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा नहीं कर सके, और उनको डिफेंड करने के लिए हासिलपुर जिला की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी तो वो ये कहते हैं कि नाली तो बनवा ले, जिला बाद में मिल जाएगा, आप वाटर सप्लाई तो लगवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, सफाई तो करवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, सड़क तो बनवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, दत्ता चौहान की मुलाजमत तो दिलवा दे, जिला बाद में बन जाएगा। तो खुदा के बंदो कहते हैं जमालपुर को तहसील बना दे, सोना वाला को तहसील बना दे, और चिश्तिया के साथ आप जिले में शामिल हो जाए। खुदा के लिए मेहरबानी कीजिए, जब साबुत न कीजिए। चारों ग्रुप के समूह की मैं मौजूदगी में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी को जब साबुत कहते हैं कि मुस्बत काज को नुकसान पहुंचाने के लिए जब आप किसी के गुमाश्ता बन जाते हो और किसी के आला कार बन जाते हो, तुम मुजब साहब की तरफ आगे बढ़ते हो, तो तुम उस मुस्बत काज को जो कौमों का, जो नस्लों का मुस्तकबिल है, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हो, तो यकीनन ना तुम अपने आप के साथ होते हो और ना हमारी नस्लों के साथ हो, और ना तुम हासिलपुर के लोगों के साथ हो। खुदा के लिए मैं सब साहब को कंडेम करता हूँ, लेकिन सब साहब से मुराद यहाँ पर यही है कि जो हमारे मुआशरे के मुस्बत इशूज हैं, उन मुस्बत इशूज पर आप पर्दा डालने के लिए गंदगी डालते हो और लोगों को डिफेंड करते हो। वो लोग जो इस तहरीक के, इस जिले के और हमारे शहर के कातिल रहे हैं, कातिलों की खाना तलाशी कीजिए और कातिलों को पहचानिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि सजदा सहव करने से, सजदा सहव करने से, रजू करने से, तलाक देने के बाद, तलाक रिजी देने के बाद, रजू करने के बाद अगर फिर चल जाता है और इजाजत फिर होती है कि वो शरीयत की बंधन में बन जाते हैं। आप रजू कीजिए, माजी की गलतियों को हम माफ करने के लिए तैयार हैं, माजी की गलतियों को हम माफ करने के लिए तैयार हैं, लोग माफ करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। डॉक्टर मसूद करन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा के लिए आप बात में ध्यान रखिए कि जिला किसने बनाना है, जिला किसने बनाना है। जिले की बात करनी है पार्लियामेंटेरियन में, असेंबली के फ्लोर पर बात होती है, असेंबली के फ्लोर के बाहर जो बात होती है, वो लोग इतना दुआ खड़ी करते हैं, वो उन कायदीन को जो नशे की गोली लेकर सोए होते हैं, जो नींद में पड़े होते हैं, जो मुजरमाना चश्मपोशी तैयार किए होते हैं, हमारी तरह के स्टेट
انہیں جھنجھوڑتے ہیں، انہیں جگاتے ہیں۔ آج کا یہ نمائندہ اجلاس ہم انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، ان کے مردہ دلوں پر صدا دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ ہم ان کو صدا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اسمبلی کے طور پہ نمائندگی کیجیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق نمائندگی دیا ہے، حق نمائندگی ادا کیجیے۔ حق نمائندگی اس وقت تک ادا کیا جاتا ہے، وہ فروغ العبد اس وقت لگتی ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو۔ جب آپ اقتدار میں ہو، صاحب اختیار ہو، تو آپ اگر حق نمائندگی ادا کرتے ہو تو مسائل حل ہوتا ہے۔ لیکن صاحب اختیار ہوتے ہوئے، صاحب اقتدار ہوتے ہوئے اگر کاوش نہیں لگی تو اب بھی کہتا ہوں سود کی ہڈی لے کر خریداروں میں شامل ہو جاؤ۔ میں بات دینا چاہتا ہوں اب ارباب اختیار سے میرے بھائی قاسم اجاز صاحب، نئی نامے صاحب، اجد سالم صاحب اور منصور کرم صاحب، آپ چاروں لوگ پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ذرا آپ لوگوں نے زندگی بات کرنی ہے میرے برادر، بات کر دی تو صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے۔ جماعت سے بات کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہم ضلع چاہتے ہیں، ہماری یہاں کی عوام ضلع چاہتی ہے، آپ ان سے بات کریں۔ آپ بات کر سکتے تھے اگر تمہارا راز ہے اس وقت اسمبلی میں تو وہ طارق رشید چیمہ کی ہے۔ کابلی کے لوگوں کو آنا چاہیے تھا اور میں نے انہیں یہ کہا تھا آئیے گا، آپ ڈیفینڈ کیجیے گا، اپنی بات لوگوں تک پہنچائیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طارق رشید چیمہ وہ واحد آدمی ہے جو اسمبلی میں حاصل ضلع کے ایک مؤثر آواز بن سکتا ہے اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حاصل پور کی زمین میں انہیں 2 دفعہ ضلع ناظم بنایا اور 2 دفعہ جو وہ ضلع ناظم بنے تو حاصل پور کے کونسل سیٹ میں ووٹ تھے وہی ان کے لیے تھی۔ اگر حاصل پور کے کونسل ان کو ووٹ نہ دیتے تو وہ ضلع ناظم نہ ہو۔ حاصل پور کی دھرتی سے وفا کرے، انہوں نے ایم ایل اے کے لیے 2 الیکشن لڑے، لوگوں نے یہاں پر ووٹ کیے۔ یقیناً میں یہ چاہتا ہوں کہ طارق رشید چیمہ صاحب جس طریقے سے اسمبلی میں صوبہ بہاولپور کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے حاصل پور کی بھی بات کریں۔ اتحادی جو اس گورنمنٹ میں موجود ہے، پی ٹی آئی کے حکمران جو اس گورنمنٹ میں موجود ہیں، خدا کے لیے ہمارے غم گسار بنیے، ہمارے حقوق کی طرف دیکھیے، ہماری محرومیوں کی طرف دیکھیے، ہمارے لوگوں کے واقعہ کی طرف دیکھیے۔ میں خراج تحسین پر پیش کروں گا حاصل پور ضلع بنانے کے حوالے سے سب سے پہلی شخصیت جس کا نام آتا ہے تاریخ میں وہ رشید خلیل مرحوم ہے۔ حاصل پور ضلع بناؤ تحریک کی بنیاد رشید خلیل مرحوم نے رکھی۔ ان کے ساتھ رابر اور رہنما جو تھے نذیر اقبال امان مرحوم تھے اور انہی کے ساتھ میرے بھائی ذوالفقار علی قائم خانی تھے۔ آج سے 30 یا 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرے بزرگ جس بندے نے مجھے موٹیویٹ کر کے اس حاصل پور ضلع تحریک کے لیے کام کے لیے کھڑا کیا وہ میرے مرحوم بزرگ رفیق علی ایڈوکیٹ تھے۔ آج اگر ہم 20 سال سے اس جھنڈے کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں اگر موٹیویٹر یہ لوگ نہ ہوتے، ان کی موٹیویشن نہ ہوتی تو ممکن ہم آگے نہ بڑھتے، لیکن ہم نے موٹیویشن کو آج ان کی موٹیویشن کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں اور موضوع کمار بیعت بھی اسی حرام دستہ کا حصہ ہیں۔ اور رفیق علی مرحوم نے مجھے بھی اور موضوع بھائی کو ہم دونوں سے بات کی تھی کہ نوجوانوں آپ لوگ یہ کام کریں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں میرے بزرگ کو جو دنیا سے چلے گئے، لیکن جب بھی ہم ضلع کی بات کریں گے تو رفیق علی مرحوم کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اس میں لاسٹ ٹائم جب ہم نے قرارداد ضلع حاصل پور پرانے اولڈ باغوں میں پیش کی تھی تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر رہنما ہمارے بزرگ سید جاوید شاہ صاحب موجود تھے اور وہ عوامی اتحاد کے بڑے تھے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے بات کی تھی اور بھرپور طریقے سے ہمارا تعاون کیا تھا۔ لیکن ایک مجرمانہ غفلت ہوئی تحصیل حاصل کے لوگوں سے۔ انہوں نے تمام جماعتوں کے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کہا، تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام مسالک کے لوگوں کو انہوں نے ویلکم کہا اور انہوں نے تمام ایریات کے لوگوں کو بے شک وہ اٹھار سے ہوں، فتح سے ہوں، مراد سے ہوں، شہر سے ہوں، انہوں نے ویلکم کہا۔ لیکن لمحہ فتیہ تھا اور افسوس کا عالم تھا اس وقت جب ان کے جنازے میں 400 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ خدا کے لیے
احسان فراموش مت بنیے، احسان فراموش مت بنیے۔ وہ لوگ جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، ان کو آپ مدد نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تو لگ مت کیجیے، ان کی ٹانگیں مت کھینچیے، کیچڑ مت گرائیے۔ میں یہ کہتا ہوں آج کے پلیٹ فارم سے حاصل اجرا کے لیے کوئی شخص بھی مثبت ایفرٹ لگائے اور حاصل اجرا کے لیے اس کا حقیقی کردار ہو، میں اس کا سپاہی بن کے ساتھ چلوں گا اور ہمارا ہی ہوگا۔ بات کے لیے یہ ایک مشترکہ کاز ہے، اور اس مشترکہ کاز کو ہم ہائی ٹیک نہیں ہونے دینا چاہتے، ہم اسے سیاسی پلیٹ فارم نہیں بننے دینا چاہتے، اور کسی کی ذات کو سامنے رکھ کر ہم اسے آگے لے جانا نہیں چاہتے۔ آج تمام پارٹیز کے بڑے موجود ہیں، بڑے موجود تھے، دو چار لوگ چلے گئے، یہ قائمی کا پروگرام تھا، آج پارٹیز کانفرنس تھی، اس میں عوام کو، آڈینس کو نہیں بلایا گیا۔ جو لوگ آئے ہیں یہ ان کی محبت ہے، میں ان سب کا مشہور ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے آپ نے اپنی مختلف قیادتوں کا، ان کا بیانیہ سنا، ان کی بات سنی۔ آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جب ہمارے نمائندے دروازوں پر آتے ہیں تو آپ سے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ساڈا ہاتھ کیسے رہا، یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارا حق جو ہے ہماری محرومیوں کا ازالہ ہے، ہماری محرومیوں کا ازالہ ہے، اس ازالے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات سوچ سمجھ کے لکھی ہے کہ حاصل کے مسائل کا حل صرف اور صرف ضلع حاصل کو، سر 70% سے زیادہ مسائل جب حاصل کو ضلع بنے گا تو حل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل ضلعی ہیڈ کوارٹر سے کنسرن ہوتے ہیں۔ جب ضلعی ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہوگا تو میرے محترم تمام دفاتر موجود ہوں گے، اور آپ جا کر وہاں سے اپنی حق رسی کروا سکیں گے، اور صوبے سے ہمیشہ ضلع کی بنیاد پر فنڈات آتے ہیں، ضلع کی بنیاد پر فنڈات آتے ہیں۔ اربوں روپے کا جو ریونیو جاتا ہے وہ اربوں روپے یہاں پر آپ کو حساب مل سکتا ہے اگر یہ حاصل ضلع ہو۔ اگر نہ ہوگا تو پھر میرے بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کے رضوان بھائی نے بات کی، نیل گھومن نے بات کی، معظم نے بات کی، بالی صاحب نے بات کی، عظیم حاصل پوری صاحب نے بات کی، رانا شفیق نے بات کی، کاشف نے بات کی، اور اسی طریقے سے دوسرے دوستوں نے بات کی، سلطان دستار بالی صاحب نے بات کی، تو پھر یہ فروٹفل ایفرٹ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے یہ فروٹفل ایفرٹ اسی صورت میں ہوگی کہ مجھے یہ پتا تھا، ہم نے MLA کو جان بوجھ کر نہیں بلایا کہ خدا کا خاصہ ہے کہ سے کوئی پھٹ گیا، بات کرتے ہوئے اپنے پھٹنے سے میری مراد یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ یہاں پر ایسی کوئی ناگوار بات کر دے کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اور جسے ہم اپنے آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے سے انکاری ہو جائے، چلنے سے انکاری ہو جائے۔ میں اسمبلی کو دعوت دیتا ہوں، میں تاریخ شیما کو دعوت دیتا ہوں، اور PTA کی جو رہنما آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ میں بے شک میری بڑائی صاحب ہے، اور وہ ڈپٹی سیکرٹری جنوبی پنجاب ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہے تو خوش ہے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حاصل ضلع بنانے کے لیے وہ 1 ارب لگانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ اس میں سے اشرے شیر بھی لگائیں گے، جو رکاوٹ ہے ممکن ہے وہ مان جائیں گے، تو مہربانی کیجیے، آگے بڑھیے، قدم لیجیے، جو قدم لیں گے وہ ہمارے لیے ہوگا۔ آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو میں نے غلط بات کی ہو، میں 10 برس معذرت کرتا ہوں، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ یہ میرا کاز نہیں ہے، مشترکہ کاز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آگے بڑھے گا، جو جہاں میں